अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नुमान व्लॉग रिपोर्टर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक किसी दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। एक ऐसे ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि कसूर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने तश्कील दिया, जो कि 4 अफराद पर 4 डाकुओं पर मुश्तमिल था। वो 4 डाकू जो हैं एक ख़ातून के घर में चले गए वारदात की नीयत से, और वहाँ पर वो ख़ातून जो है वो अकेली थी। उन्होंने डकैती जो है वो स्टार्ट की, तो एक डाकू जो है क्योंकि वो ख़ातून जो है वो शोर मचा रही थी कि आया उसकी मदद के लिए कोई पहुँचे, तो एक डाकू उनमें से उस ख़ातून के पास गया और उसने उसकी चेहरे पर मुंह पर उसके जो है हाथ रखा और मुंह जो है उसका दबा लिया। क्योंकि वो शोर मचा रही थी ख़ातून, तो उसने हाथ जो रखा उसकी एक उंगली जो है उसके मुंह में आ गई, और उस खातून ने क्योंकि वो डरी हुई थी उस वक्त, उसने इतनी ज़ोर से उसकी उंगली को काटा कि उसकी उंगली जो है वो बिल्कुल कट होकर उसके मुंह में ही रह गई। और वो जो डाकू था वहाँ पर खून आलूद हाथ को लेकर वहाँ से भागे, और भागने के बाद जो है ख़ातून ने लामाला पुलिस मुकामी को इतला दी। तो पुलिस आई, पुलिस ने उसकी उंगली जो कि उसके मुंह में ख़ातून के रह गई थी उसको महफूज किया, और फिर कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की। उस उंगली के थ्रू उस गिरोह को जो है पुलिस ने ट्रेस किया और उसको अरेस्ट कर लिया। उसी गिरोह के बारे में आप मज़ीद आगे उन्हीं की ज़ुबानी वो किस तरह पकड़े गए और पुलिस SHO जो मुकामी थे उनके बयान को आप सुने। जी, हमारे साथ मौजूद हैं वो डकैत जो कि बड़े अनोखे अंदाज में ये लोग पकड़े गए। आज तक मेरे ख्याल में दुनिया में कोई डाकू ऐसे अनोखे अंदाज में पकड़ा नहीं गया होगा जैसे ये लोग पकड़े गए। नाम क्या है जी आपका? अरशाद। हाँ जी, अरशाद। आपका क्या नाम है जी? सगावत। जी, सगावत। कब से डकैतियां कर रहे हैं आप लोग? पहले की थी साहब जी, पहली साल। आप बताइए। ये हो साल गलती कर बैठे। नहीं, वैसे एक बात बताऊं, आपकी उम्र में जितनी आपकी उम्र है, नहीं, पहली दफा तो बंदा डकैती या इस तरह के मामलात में नहीं पड़ता। मैं तक जाना नहीं, मैं खाई बाहर रहा, मैं द्वार के बाहर रहा, मैं नहीं अंदर गया। लेकिन आप क्यों डाकू क्यों बन गए? आप बच्चे क्या करते हैं? जिम्मेदार करते हैं। कितनी जमीन है आपके पास? 1.5 किलो। 1.5 किले? 1.5 किलो के किले जो जमीन है वो क्या 1.5 मुरब्बा होगा या एकड़ होगा? नहीं, वो 12 कनाल बन गया, 12 कनाल। अच्छा, 1.5 किले जमीन जिम्मेदारा कर दे हो, तो डकैती का काम क्यों शुरू करता तुझे फिर? वो 100 गाड़ी ने आख्या ना भी आप कल ही इन्हें पैसे लेना सोना फा लो। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड कौन था भाई? सिक्योरिटी गार्ड ये पिंड का है। अच्छा, वो क्या करता था? मुलाजिम है अंदर। मुलाजिम था वो? जी, सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, इकबाल। उसने क्या कहा आप लोगों को? उन्हें नहीं आख्या देने मैंने क्या कहा था? कि जनानी कर ली तो डकैती कर लो। अच्छा, नाज़रीन आप देख सकते हैं एक शख्स इनके ही गैंग का हिस्सा था, सिक्योरिटी गार्ड था वो, और वो इलाके में सब कुछ जानता था। कि किस चीज का सिक्योरिटी गार्ड था? किस जगह पे था वो अंदर सारा यूनिवर्सिटी में। अब एक शख्स जो अभी वो कहाँ पे है? जेल चला गया वो? हाँ, जेल है सर। वो जेल चला गया। तो वो सिक्योरिटी गार्ड था और वो खुद चीजों को देख रहा था, मामला को देखता था, और उसने ही गैंग बना लिया। और ये इन्होंने फिर एक औरत के घर इन्होंने डकैती की। तो पकड़े कैसे गए ये हम आपको बताएंगे। बड़ा ही अनोखा अंदाज है जी। किस तरह फड़े गए जी? क्यों ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ सर उंगल तो चक वड लिया उन्हें। किने दिखाओ जरा। हाँ, उत्ते का हाथ पूरा करो। ऐसा पूरा ऊपर वाला हिस्सा सारा ले गया है ना? अच्छा, की क्यों किस तरह चक वड़िया उन्होंने? उन्होंने ये आख्या बाजी रोला ना पा। ये इस तरह वो बाजी रोला ना पा, अगों उन्होंने इत्थे चक भर लिया ते इन्ना भरिया कि फिर वो उंगली लाती। कितना हिस्सा ले गया? पोटा लथा गया पूरा एक पोट, मतलब कि इतना हिस्सा उतर गया उंगली का। वो उत्थे डिग पिया। फिर असी डर दे भज गए जी। डर के भज गए। ओए बड़ी बड़ी भैड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। वैसे इंज होना चाहिए वैसे। नहीं, क्यों? माड़ा होया किधर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? साढ़े नाल करना पूरा कर दे ते ना इत्थों तक। यही कह रहा ना कि यह चंगा होया कि फड़े गए हो ना। उंगली उस सूरत तू सोचे भी नहीं होगा चक मारेगी। हाँ नहीं, तो वहम गुमान भी नहीं होगा। हाँ नहीं। कली औरत सी बेचारी, तुसी 300
لے گئے سو بندوق وغیرہ کوئی؟ نہیں وہ کوئی پسٹل سے اچھا تو تسی کیا جی کہ بی بی جی چپ کرو ہاں جی پھر دوبارہ کرو، کس طرح کیا تسی کرو اس طرح ہی اس طرح باجی رولا نہ پاؤ کی کہ باجی رولا اچھا پھر انہیں چاک وال لے یہ کس انگلی تھی ایتھے اس انگلی پہ اس نے کاٹ لیا دان سے اور تب چھوڑا جب تمہارا وہ اتر گیا ہاتھ کا حصہ، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی لے جناب برے کام کا برا انجام ہے، لیکن اور آپ کو بتایا ایس ایچ او سے ہماری بات ہے ایس ایچ او صاحب سے، انہوں نے بتایا جی کہ وہ جو حصہ اتنا گر گیا تھا ہاتھ کا اس کو ایس ایچ او صاحب نے اور پولیس نے فوراً سیو کیا، اور پھر ٹیم آئی فرانزک ٹیم آئی، انہوں نے بڑی عقل مندی سے اس فنگر پرنٹ اتنے سے حصے کا فنگر پرنٹ نکالا اور اس بندے کی ڈیٹیل نکالی ساری، اور پھر یہ گینگ سارا پکڑا گیا، اور میں یہ بزرگ بھی شامل ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ 65 سال۔ اس عمر میں بھی یہ ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، بلکہ ڈکیتی کر چکے ہوئے تھے، لیکن جب یہ بندہ ٹریس ہوا تو یہ پکڑے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح ہر کسی کے شر سے بچائے۔ بزرگ ویسے تمہیں دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تسی کس کیڑے کماں چ پی گئے ہو؟ تسی غلطی کر بناؤ کرنا کی نہ کرنے جو نہ پجن جو تسی اپنے وہی عقل حال دا کام کرتے، کسی ناتی غریب عورت نو تسی سوچیا نہیں، تو سوچیا سی کہ تینوں چک پری کرے گا نہیں سر ہیں؟ نہیں سر کلی سمجھ کے عورت گئے ہو سانو نصیحت اصل آئی کی پورا جو کیتا تے نصیحت آئی صحیح تو انگلی بھی گئی۔ ہاں اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ بری سوچ سے سب کو بچائے۔ اور اس شخص کا یہ دیکھیں یہ انوکھا انداز، یہ شخص جو ہے اپنی انگلی گنوا بیٹھا، انگلی آدھی اس کی کٹ گئی اتنی یہاں سے، اور پھر یہ اسی طریقے سے یہ پکڑا گیا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں کبھی پاکستان میں ایٹ لیسٹ ایسا ڈاکو جو ہے وہ نہیں گرفتار ہوا ہوگا جو کہ اپنی انگلی چھوڑ گیا اور اس کو پھر جو ہے فنگر پرنٹ نکال کر وہ اس تک پولیس پہنچ گئی، اور یہ برآمدگی بھی ساری ہوگی، اس عورت کو جو ہے چیزیں بھی اس کی ساری مل گئی ہیں۔ موجود ہیں ایس ایچ او تھانہ سٹی طاہر صاحب، ان سے ہم بات کریں گے ایک ایسے کیس کے حوالے سے جو بڑا انوکھا کیس ہے جی۔ ڈاکو پکڑے گئے، لیکن پکڑے کیسے گئے وہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، یہ ہم بات کریں گے طاہر صاحب۔ جی طاہر صاحب بتائیے گا۔ یہ چیز اس طرح ہے کہ ادھر جو ہے ہماری ایک رہائشی کالونی ہے، اس میں ڈاکو آئے دن کے ٹائم پہ، 4 لوگ تھے یہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ گھر میں اکیلی ہے، گھر میں داخل ہو گئے اور اپنی لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے جو ایک ڈاکو ہے اس نے اس کا جو ہے نا وہ شور کر رہی تھی، بتانا چاہ جی بالکل خاتون شور کر رہی تھی، تو وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کس طرح پتہ چل جائے لوگوں کو، تو جیسے وہ شور کر رہی تھی اس نے اس کے منہ پہ جو ہے اس کا منہ کو بند کرنا چاہا کہ بی بی چپ کر شور نہ پا، تو اس کی انگلی اس کے منہ میں چلی گئی، اور عورت کے منہ میں چلی گئی، ڈاکو کی انگلی عورت کے منہ میں چلی گئی۔ اچھا، تو وہ اس نے اتنے مطلب اسے ڈر بھی تھا، ان کا خوف بھی تھا، اس پریشر سے وہ منہ میں اس نے اس طرح چبائی دانتوں سے کہ اس کی انگلی جو ہے وہ آپ دیکھیے گا اس کی انگلی کٹ ہو گئی، ادھر سے اوپر والا حصہ کٹ گیا اوپر والا حصہ وہ کٹ ہو گئی، اور وہ جو ڈاکو اپنی لوٹ مار کر کے پھر جب جیسے انگلی کٹی وہ دیکھ کے اور یہ لوگ بھاگ گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو وہ جب یہ چھوڑ کے بھاگے تو وہ دیکھا، ہماری ٹیم پولیس کی ادھر پہنچی، ہم نے دیکھ کے اس کو اٹھایا، ہماری جو لیبارٹری ہے پی ایف ایس ہے ان کو بلایا، انہوں نے اس کو دیکھ کے اس کو انہوں نے ان کا اپنا پروسیس جو ہے پروسیجر کر کے ہمیں اس کی اسکین وہ کاپی دے دی، جس کو ہم لے کے گئے نادرا کے پاس، نادرا نے پھر ادھر سے ہمیں اس کا آئی ڈی کارڈ دے دیا، یعنی کہ کٹی انگلی کا فائدہ ہو گیا۔ کٹی انگلی کا جب ہم نادرا میں آئی ڈی کارڈ میں وہ لگاتے ہیں تو تمام انگلیاں یہ 10 کی 10 انگلیاں لگتی ہیں، تو یہ مطلب جو ہے نا یہ اس کا وہ فائدہ ہوا، انہیں ہمیں آئی ڈی کارڈ مل گیا۔ جیسے ہی آئی ڈی کارڈ مل گیا تو ہم نے اس کو پھر جو ہے اس آئی ڈی کارڈ پہ ہم نے ریڈ کیے، پتہ چل گیا ہمیں یہ کنگن پور ہمارا ادھر ہی ڈسٹرکٹ قصور کا ہی علاقہ ہے، اس کا یہ بندہ تھا، اس کو جیسے ہی ہم نے اس کو پکڑا ہے ادھر سے تو وہ تو بڑی کلیئر تھی، انگلی جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی شہادت موجود ہی تھی، وہ کٹی انگلی والا ڈاکو پکڑا گیا۔ یس بلکہ ایگزیکٹلی پکڑا گیا۔ تو وہ انشاءاللہ ہم نے اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے شناخت پیڈ دیگر جو سارے معاملات ہیں وہ ہم نے مکمل کیے، اور انشاءاللہ اس میں سے ہم نے ریکوری بھی کی ہے ان کی، مکمل تو خیر نہیں ہو سکی لیکن جتنی بھی ہم نے میکسیمم کوشش کی ہے، اس کا زیور پیسے جو قیمتی آرٹیکل ہیں وہ تمام کے تمام ہم نے واپس آ گئے۔ جی بالکل، تھینک یو۔ مین سرگرم کون ہے تھوڑے چوں؟ اقبال جو وہ کی کرتا ہے؟ وہ سیکورٹی گارڈ۔ ناظرین سیکورٹی گارڈز کے معاملات کے حوالے سے بھی میں ضرور بتاؤں گا کہ احتیاط کریں۔ سیکورٹی گارڈز اسکولز میں، بینکس میں، یونیورسٹیز میں، مختلف آفیسز میں، گھروں میں ہوتے ہیں،
تو ایسے لوگ بعض اوقات ہوتے لگتے تم حافظ ہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو منفی سوچ رکھنے والے ہوں وہ آپ کی ساری ڈیٹیلز لیتے ہیں اور بعد میں پھر صبح سیکورٹی گارڈ بنے ہوتے ہیں اور رات کو ہی پھر یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. بہرحال یہ لوگ تو پکڑے گئے ہیں. بہرحال مزاحمت نہیں کرنی چاہیے. اس عورت نے جو مزاحمت کی وہ اس وقت پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوگی کہ جو یہ شخص جو ہے اس وقت اس کے قابو میں آ گیا اور اس کا جو انگلی اس نے دان سے کاٹ لی، اس حد تک کاٹی کہ انگلی کاٹ دی اس کی اور ایک حصہ نیچے گر گیا. تو بہرحال مزاحمت نہیں کرنی چاہیے. زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہر طرح کے غلط معاملات سے بچائے. جو انہوں نے غلط کیا، اگر یہ نہ کرتے ایسا تو یہ بزرگ اس وقت یہاں پر موجود نہ ہوتے، یہ اپنی عمر کا لحاظ کر لیتے تو شاید یہ بچ جاتے. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.